ویلکم ٹو اسلام ان فوکس میڈیا۔ 1970 کی بات ہے کہ جب انڈونیشیا میں صدر سہارتو کی حکومت تھی اور اسی دوران پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کا ماشاءاللہ تھا۔ انڈونیشیا کی ایک خاتون جس کا نام زہرا فونا تھا، اس نے حضرت مہدی کی والدہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ حضرت مہدی ہے، کیونکہ اس عورت کے پیٹ سے کان لگا کر سننے پر اذان اور تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ یہ خبر پورے انڈونیشیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ خبر انڈونیشی حکام تک پہنچی تو سب سے پہلے انڈونیشیا کے اس وقت کے نائب صدر آدم مالک نے زہرا فونا کو اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا اور دوران ملاقات اس کے پیٹ پر کان لگا کر اذان سننے کا شرف حاصل کیا اور تصدیق کر دی۔ اس کے بعد انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور محمد دی چین نے بھی اذان سنی اور ایک بیان جاری کیا کہ امام شافعی بھی 3 سال اپنی ماں کے رحم میں رہے تو امام مہدی کیوں رحم سے اذان نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد تو گویا انڈونیشی حکام کی زہرا فونا سے ملاقات کی لائن لگ گئی۔ خود صدر سہارتو اور ان کی بیگم نے زہرا فونا سے ملاقات کی۔ لوگوں نے زہرا کو مریم ثانی کا درجہ دے دیا۔ زہرا کی شہرت انڈونیشیا سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور مختلف ممالک نے زہرا فونا کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ زہرا فونا پاکستان کی آمد کے ساتھ ہی علماء کو تصدیق کے لیے بلوا لیا گیا کہ آیا خاتون کے پیٹ میں موجود بچہ واقعی امام مہدی ہے ہی۔ مولانا احترام الحق تھانوی اور مولانا شفیع اکھاڑوی نے باری باری خاتون کے پیٹ کے قریب کان لگا کر اذان سننے کے بعد پورے یقین کے ساتھ بیان جاری کیا کہ اذان کی آواز خاتون کے اندرونی حصوں سے ہی آ رہی ہے اور بس اب امام مہدی کی آمد ہے۔ ہمارے علماء حضرات کے لیے تحقیق شاید آواز سننے کی حد تک ہی تھی، انہیں صرف ریڈیو کا اور ٹی وی کا علم تھا۔ اس وقت ٹیپ ریکارڈ کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ اگر کسی اشرافیہ کے گھر ٹیپ ریکارڈ تھی بھی تو بڑے بڑے ڈبہ نما طرز کی تھی۔ کراچی کے تقریباً 5 لاکھ سے زائد آبادی نے اور تمام مسالک اور مکاتب فکر کے جید علماء نے اس آواز کے منبع کی مزید کرد جستجو مناسب نہ سمجھی کہ یہ خبر ہی اس قدر ہوش کن تھی کہ برادران اسلام مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو گئے۔ نہ صرف ہمارے علماء بلکہ انڈونیشی جید علماء اور عالم اسلام علماء نے زہرا فونا کی امامت میں نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ یہ واقعہ اس قدر مزاح کا حیز تھا کہ وہ عورت اپنے پیر کعبہ کی طرف کر کے بیٹھ گئی اور اس کے پیٹ کے پاس مائی کا سٹینڈ رکھ دیا گیا۔ علماء مشائخ حضرات نے اس کے پیچھے امام مہدی کے اقتداء میں باجماعت نماز ادا کی۔ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت 49 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچاؤ دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ چند ڈاکٹروں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، چنانچہ انہوں نے صحیح صورتحال کو جاننے کی ٹھان لی، مگر زہرا فونا کئی دفعہ انہیں چکر دے کر نکل جاتی تھی۔ مسلسل کوشش کے بعد ایک دن ڈاؤ میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں سے قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دوران تفتیش زہرا فونا کی ٹانگوں کے درمیان پنسا ہوا ننھا منھا ٹیپ ریکارڈ برآمد کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی خبر سنے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔